تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جس وقت اللہ کا حکم آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا اس وقت 83 سال تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا کہ کعبے کو تعمیر کرو۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرتضی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اوجز المسالک، حدیث شریف کی کتاب ہے موطا امام مالک، جو بخاری شریف سے بھی پہلی کتاب ہے، بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کی شرح لکھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں حضرت نے لکھا ہے انما بنیت 10 مرات، کہ بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ 10 مرتبہ، 10ویں مرتبہ کی تعمیر یہ چل رہی ہے جو ہمارے ساتھ۔ بیت اللہ نام ہے صرف اس کعبے کا، اس چکور گھر کا۔ وہ مسجد حرام ہے جو باقی اتنی بڑی بڑی ہے، لیکن وہ بیت اللہ تو اصل اسے کعبہ ہو، چکور گھر۔ چنانچہ لکھا ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اور اس دنیا پر انسانوں کو بسانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اس گھر کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی۔ تعمیر الملائکہ علیہم السلام سب سے پہلے تعمیر ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے اس گھر کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کرائی، اور 2000 سال تک فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہے اور حج کرتے رہے، حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ فرشتے نماز بھی اس بیت اللہ کی طرف ہی رک کر کے پڑھتے تھے 2000 سال۔ جب 2000 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اللہ نے اس دنیا پر انسانوں کو بسایا، تو اللہ نے پھر اس کی دوبارہ تعمیر کرائی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اب فرشتوں کے لیے بیت اللہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرشتوں کے لیے بیت اللہ کا انتظام یہ کیا کہ فرشتوں کے لیے اللہ نے اسی بیت اللہ کے، اسی کعبے کے بالکل محاذات میں، سیدھ میں ایک بیت المعمور تعمیر کرا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بیت المعمور جو ہے فرشتوں کا بیت اللہ، تو وہ بالکل اس کی سیدھ میں ہے، جیسے 2 منزل ہے، حتیٰ کہ اگر اوپر سے اس سے کوئی چیز گرائی جائے تو بالکل بیت اللہ کی چھت پر گرے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس طرح سمجھایا، جیسے اوپر سے کوئی گرائے تو یہاں گرے گی وہ چیز اوپر والا، تو ایسے ہی اگر اس بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے تو بالکل بیت اللہ کی چھت پر گرے گی۔ وہ بیت المعمور اتنا بڑا ہے کہ اس میں 70,000 فرشتے اندر آ جاتے ہیں ایک بار، لیکن 70,000 فرشتے ایک بار اندر تو آ جاتے ہیں، جس فرشتے کا نمبر 1 مرتبہ اندر جانے کا آ گیا، اندر عبادت کرنے کا آ گیا، تو دوبارہ قیامت تک نہیں آنے کا اس کا مطلب۔ اتنی بڑی تعداد اللہ کے یہاں فرشتوں کی، تو بیت المعمور ہے۔ اس کا ایک نام بیت الزرح بھی ہے، بیت المعمور کے نام سے زیادہ مشہور۔ تو یہ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک تعمیر کی ہے بیت اللہ کی حضرت شیس علیہ السلام نے، تیسرے نمبر پر تعمیر شیس، اور چوتھے نمبر پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، جس کا تذکرہ خوب معروف و مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی اس وقت، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی، تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور
جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، اسماعیل پتھر پکڑاتے رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہتے تھے، تو اس پتھر میں اللہ نے ایسی خاصیت پیدا کر دی تھی کہ جتنی عمارت اونچی ہوتی جاتی اتنا ہی پتھر بھی اونچا ہو رہا، وہ گویا پیڑ کا کام دے رہا تھا وہ پتھر۔ اور اس پتھر کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیے، آدمی پتھر پر کتنی بھی دیر پیر رکھے نشان نہیں بنتے، لیکن اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ چنانچہ آج بھی وہ نشان موجود ہے، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ تو یہ چوتھی تعمیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت اللہ کو بنوایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت المقدس کو بنوایا ہے، جو ملک شام میں ہے، یروشلم۔ یہاں جب بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو اس کے 40 سال بعد، چونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے سنایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نئی بیوی تو مکہ مکرمہ میں آ گئی تھی، اور پرانی بیوی حضرت سارہ وہ وہیں تھی ملک شام میں، بیت المقدس میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دونوں جگہ آنا جانا رہتا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ اللہ کو یہاں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی عرب ہیں وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کے اولاد سے۔ اور وہاں جو پرانی بیوی تھی جو ملک شام میں رہ رہی تھی بیت المقدس کے اندر، تو وہاں بھی اللہ نے پھر ان سے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ عطا فرمایا۔ حضرت سارہ کے پیٹ سے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے، حقیقی بیٹے، ایک اسماعیل جن کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی والدہ حضرت سارہ ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے بہت سارے نبی پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب انبیاء اکرام علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ اب وہاں یروشلم میں جہاں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک اللہ کا گھر قائم کرو، اسی کا نام بیت المقدس ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ تو یہ چوتھی تعمیر چل رہی ہے بیت اللہ کی۔ میں پہلے یہ پورے کر دیتا ہوں، 10 کی 10 تعمیر آپ کے سامنے آ جائے، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ یہ بھی اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، آخر میں وہ سامنے آئے گا۔ تو چوتھے نمبر پر اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کرائی ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر 5ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا ایک قوم تھی، قوم عمالقہ۔ بڑے طاقتور لوگ تھے، اس میں 30-30 فٹ کے آدمی ہوتے تھے، اتنے لمبے، بڑے طاقتور۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن میں، کہ اس جیسے اتنے طاقتور اور اتنے لحیم شہید لمبے دھڑنگے آدمی کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ایسے اللہ نے پیدا کیے۔ تو پھر اس قوم نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور 6 نمبر پر بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرالی قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، جو وہاں آباد ہو گیا تھا مکہ مکرمہ بیت اللہ کے آس پاس آ کر، جب یہ زمزم جاری ہو گیا تو اس نے 6 نمبر پر اس کی تعمیر کی، قبیلہ جرہم نے۔ پھر 7ویں تعمیر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے داداؤں میں کہ قصی بن کلاب، انہوں نے کی۔ 8ویں نمبر پر بیت اللہ کی تعمیر قریش مکہ نے کی۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس جو حلال کمائی ہے، صحیح پیسہ ہے، اسی سے ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگائیں گے۔ تو بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا، جو حلال پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ بس جتنا حصہ ان حلال پیسوں میں، حلال رقم میں چھپ سکتا ہے اس کو چھاپ لیا جائے، باقی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے، حتیم اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو 7 تعمیریں ہو چکی تھی ان میں وہ سب پورا مسقف چھت دار تھا،
لیکن اس موقع پر پیسہ ختم ہو گیا، تو اس لیے آج کچھ حصے پر چھت نہیں ڈالی، اس کو ادھورا چھوڑ دیا اور باقی حصے پر چھت ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ، اگر تیری قوم کے فتنے میں پڑ جانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو پورے کو مسقف کر دیتا، چھت دار کر دیتا، یعنی جو حصہ باقی رہ گیا تھا پیسہ ختم ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے میں مکمل تعمیر کرا کے اس پہ بھی چھت ڈال دیتا، اور میں ایسا کرتا کہ ایک دروازہ جو مشرق کی طرف ہے، جدھر سے سورج نکلتا ہے پورب کی طرف، تو میں ایک دروازہ اسی کی سیدھ میں مغرب کی طرف پچھم کی طرف نکلوا دیتا، تاکہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جایا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ ایک تو میں اس کو پورے کو چھتدار بنا دیتا، اور دوسرے اس کے دو دروازے، ایک پورب کی طرف مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب پچھم کی طرف کرتا، تاکہ ایک دروازے سے داخل ہو لوگ دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا آئندہ کوئی اور آئے گا تو اس کو دوبارہ بنائے گا، دوبارہ بنائے گا، تو ایسے یہ کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ پھر خلافت آئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، تو آپ نے آپ کی تمنا کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کرا دی۔ 90 تعمیر چل رہی ہے، 90 تعمیر، کہ جو حتیم کا حصہ ہے فی الحال کھلا ہوا، اس پہ بھی چھت ڈلوا دی، اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیتے، ایک دروازہ تو یہی جو سونے کی چوکٹ لگی ہوئی ہے وہی، اور ایک اسی کی سیدھ میں دوسری جانب مغرب کی جانب پچھم کی جانب دروازہ کھلوا دیا تھا۔ کچھ دن تک یہ تعمیر چلی، اس کے بعد زمانہ آیا حجاج بن یوسف کا۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے، اور جس کے نام کو چاہے اللہ چلا دے، پتہ نہیں کیا عمل اللہ کو، ویسے ظالم تھا، بڑا سخت تھا۔ تو اب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرا دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قتل کرایا، اور بیت اللہ پر بھی حملہ کیا کہ بیت اللہ کو منہدم کرا دیا، بالکل گرا دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ جیسی تعمیر قریش مکہ نے کی تھی اس کے مطابق ہی میں بیت اللہ کو تعمیر کراؤں گا، کہ جتنا حصہ انہوں نے چھت دار بنایا تھا اتنا حصہ چھت دار بناؤں گا، جتنا حصہ ویسے چھوڑ دیا تھا جس کو حتیم کہتے ہیں تو اتنا ویسے ہی چھوڑ دوں گا، اور دروازہ ایک ہی رکھوں گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا۔ تو فی الحال جو یہ تعمیر چل رہی ہے یہ حجاج بن یوسف والی ہے، جو فی الحال چل رہی ہے، آخری 10ویں نمبر والے۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت خلیفہ مامون رشید کا۔ تو خلیفہ مامون رشید نے پھر چاہا کہ میں اس تعمیر کو اسی طرح کر دوں جس طرح عبداللہ بن زبیر نے کرائی تھی، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ پورے کو چھاپ دیا جائے اور دوسرا دروازہ بھی بن جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سب سے بڑے مفتی تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے خلیفہ وقت کو منع فرما دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بیت اللہ کھلونا بن کر رہ جائے گا، جو بھی حاکم آئے گا، جو بھی خلیفہ بنے گا، بادشاہ بنے گا، تو وہ اس کو اپنے منشا کے مطابق تعمیر کرا دے، تو آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں۔